چور چور ہو کر سواری سے نیچے آ رہے ہیں، اپنے چچا جان کو پکار رہے ہیں۔ امام عالی مقام دوڑے ہوئے گئے، امام عالی مقام بھتیجے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سانسیں نکل رہی ہیں۔ ہائے جنت کو تم بھی سدھارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، میرے بھائی کے فرزند قاسم، میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پہ ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ جوان بھتیجے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا۔ آپ کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماں کو لیے کھڑی ہے۔ بھیا کاش ہمیں اجازت ہوتی، میں بہن تمہاری جا کر تم پر اپنی جان قربان کرتی، میرے یہ دو ہی ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ، میدان کی طرف رخصت کرو۔ فرمایا میری بہن یہ میرے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ مجھ سے اجازت لے کر تیروں کا شکار بننے جائیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کن آنکھوں سے ان کے پھول سے جسموں میں تیر لگتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ نے پوچھا، جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا؟ میرے پاس یہ دو ہی ہیں، ان کو قبول کر لو۔ امام نے بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ یہ کون ہے؟ ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہے، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں۔ آپ نہیں پہچانے، آپ کو بتاؤں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مدینہ منورہ میں، اوپر منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور کس نے سلام کیا تھا؟ آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ فرمایا میرا بھائی، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہے جعفر طیار، فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا تھا، میں نے اس کو جواب دیا ہے۔ وہ ان بچوں کا دادا ہے، حضرت زینب کے بچوں کا وہ دادا۔ تم نے سن لیا دادا کون ہے، اب سنو نانا کون ہے۔ نانا اسد اللہ، مددگار دو عالم، دیدار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان ولایتو اسرار دو عالم، سرتاج فلک
جبہ و دستار دو عالم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی ان بچوں کے نانا، حضرت جعفر طیار ان کے دادا، یہ کم سن تھے، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ میدان میں کہا تم ہمارے بھائی قاسم کا زور دیکھ چکے ہو، آؤ، لیکن ان پر یلغار کر دی گئی، ان پر تیروں کا می برسا دیا گیا، یہ بھی دونوں جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک امام ہے، دوڑے ہوئے آتے ہیں، آپ ایک ایک کا لاشا اٹھاتے ہیں، خیموں کے پاس لے جاتے ہیں، بھانجوں کی لاشیں بھی اٹھائیں، خیموں کے پاس لے جا کے رکھ دی، لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت زینب بچوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کتنے اچھے ہو، ماموں پر قربان ہوئے ہو، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، صبر کی تلقین کی۔ حضرت شہربانو اور رباب نے کہا سکینہ بھی پیاس سے تڑپ رہی ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتی، یہ 6 ماہ کا اصغر شدت پیاس سے روتا ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی، اگر اس نے میری گود میں دم توڑ دیا میرا دم بھی نکل جائے گا۔ حضرت عباس علمدار جوش میں آئے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے امید نہیں، مگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ یہ مشکیزہ لیتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، بجائے میدان کی طرف جانے کو نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ ابن سعد نے شور مچا دیا، دیکھو یہ پانی نہ لینے پائیں، مگر جو آگے آیا حضرت عباس کے سامنے نہ ٹک سکا۔ آپ نے نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا، پانی کا چلو بھر کے پینے لگے۔ اندر سے آواز آئی ہوگی تمہیں خود کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بچوں کی پیاس کے لیے چلو واپس پھیر دیا۔ مشکیزہ بھرا سامنے آئے، وہ گھیرا بنا چکے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ پانی آپ کو نہیں لے جانے دیں گے۔ فرمایا ہمارے 2 ایک رہ گئے ہیں، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہٹو میرے راستے سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ظالموں نے جب دیکھا کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بڑے بہادر ہیں، انہوں نے بھی داؤ کھیلا، پیچھے سے وار کیا، آپ کے کندھے کو کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ مولا علی کے بہادر فرزند نے دوسرے ہاتھ پر لے لیا، مگر ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، تلوار بھی پکڑنی ہے، مشکیزہ بھی، اور پھر گھوڑے کی اس مہار کو بھی پکڑنا ہے۔ ظالموں نے دیکھا ایک ہاتھ کٹا ہے، انہوں نے وار کر کے دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں پکڑ لیا۔ اب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، کس سے وار کریں، کس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ انہوں نے گھیرا اور تنگ کیا، ایک ظالم نے تیر چلایا، وہ مشکیزے میں آ کے لگا، پانی بکھر گیا، آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ فرمایا علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ آپ نے اپنے بھائی کو پکارا، یہ حضرت علی کے بہادر فرزند ان کے ٹکڑے پر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اندازہ کرو کتنی ذلت برداشت کی انہوں نے، کتنی تکلیف برداشت کی دین کے لیے۔ امام علی مقام دوڑے ہوئے آئے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو،
اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو، آپ کا جھنڈا اٹھانے والا بھائی حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے، لاش کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اٹھائے نہیں گئے۔ روتے ہوئے خیموں کے پاس آئے، فرمایا انکسر ظہری الآن، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ دیکھا تو 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار ہے، بابا مجھے اجازت دو، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے۔ امام حسن سر سے سینے تک، امام حسین سینے سے پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام حسین کا یہ بیٹا سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھا۔ ہم شکل مصطفیٰ، فرمایا تجھ سے تو میرے گھر میں رونق ہے، تجھے دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے بابا نہیں، مجھے قیدی بنا کے یہاں نہ چھوڑ کے جائیے، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ اقتدار کے لیے 18 سال کا جوان بیٹا قربان نہیں کیا جاتا، اس طرح میدان کی طرف نہیں بھیجا جاتا۔ امام کے پیش نظر دین تھا، تقوی تھا، سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ ارے ماں تو یہ بھی پسند نہیں کرتی اس کے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ وہ کیسی مائیں تھیں، کتنے صبر والی مائیں تھیں۔ امام علی مقام میدان کی طرف بھیج رہے ہیں، داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ امام علی مقام کے یہ شہزادے میدان میں پہنچے، فرمایا کیا میری شکل تمہیں کچھ بتا نہیں رہی؟ شاعر ترجمانی کرتا ہے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تاہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ صلی اللہ کا۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو لگا کہ حضور آ گئے، صلی اللہ کہنے لگے کیونکہ حضور کی تصویر۔ فرمایا مجھے پہچانو، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی اکبر ہے، میں سیدنا حسین کا بیٹا جو حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان کے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ میری شکل نے بھی تمہیں میرا بتا دیا ہوگا، میں نے تمہیں اپنا نام اور تعارف بھی کروا دیا ہے۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، تم میرے بھائی قاسم کا اس کا قوت اور جذبہ دیکھ چکے ہو، ہے تم میں کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ طارق بن شیس بڑا جنگجو تھا، اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتا تھا،
عمر بن سعد نے اسے کہا جاؤ مقابلہ کرو. اس نے کہا کیا ملے گا؟ اس نے کہا تمہیں موصل کا تخت دلوا دوں گا، موصل جو شہر ہے اس کی گورنری دلوا دوں گا. طارق آگے بڑھا. ابن سعد نے کہا تجھے ابھی پتا چل جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ. یہ علی کا پوتا ہے جس کے مقابلے پہ تو جا رہا ہے. طارق سامنے آیا، اس نے آپ پر وار کیا، بالکل تیزی سے پیچھے ہٹے، اس کا وار خالی گیا. تلوار گھماتے ہوئے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ یا علی. اس کے 2 بیٹے تھے، عمر بن طارق، طلحہ بن طارق. انہوں نے جب اپنے باپ کو کٹے ہوئے دیکھا، دونوں آئے. حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا. لیکن عمر بن سعد نے کہا تم لوگ اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس پر تیروں کے بھی برسا دو، تلواروں سے گھائل کر دو. ظالموں نے شبیہ رسول کا بھی خیال نہیں کیا. حضرت علی اکبر مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے. ایک ظالم نے نیزہ چبو کر آپ کو اچھالا، گرانے لگا. آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، میرے بابا، میرے ابا جان، مجھے پکڑو، سنبھالو. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر. پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ. یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ. سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا. آگے بڑے فرمایا بیٹا بابا کو بلایا تھا تو انتظار تو کرنا تھا. جوان بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھا. بیٹے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا بس بابا ایک ہی تمنا تھی، جسم سے جان نکلے تو آپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہو. امام کے سامنے ظالموں نے سر جسم سے جدا کر دیا. امام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا. یزید کے سپاہیوں کا بیان کہ ہم نے دیکھا، امام نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا. علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا. جوان بیٹے کی ٹانگیں زمین سے گھسٹ رہی تھی. میں اس منظر پر چاہتا ہوں ادب کے ساتھ عرض کروں اے خلیل اللہ، ذرا میدان کربلا میں آئیے. آپ کے بیٹے کی قربانی ہوئی تھی تو آنکھوں پہ پٹی تھی، 3 دن کی بھوک پیاس نہیں تھی. میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، انہیں صرف کہنا چاہتا ہوں آئیے اور دیکھیے. حبیب اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، کس صبر و رضا کا مظاہرہ کیا. امام نے جوان بیٹے کا لاشا لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا. بیبیاں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے رونے لگی. امام ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے. آپ کی بیوی نے کہا یہ بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ 6 ماہ کا بچہ شدت پیاس سے بےتاب، اگر اس کو گود میں اٹھا کے لے جاؤ شاید کسی کو ترس آ جائے. امام نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیا، میدان میں آئے.
ظالم دیکھ رہے تھے کہ امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے بلکہ بچہ ہے. فرمایا یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، تم نے شاید مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے. میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھ سے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو، اس کو تسکین ہو جائے گی. عورتوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا، نشانہ لے کر اس زور سے تیر چلایا، وہ تیر آ کر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. امام نے تیر نکالا، بچے نے ایک جھرجھری لی، خون نکلا، آپ نے اپنے داڑھی پر لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم. یا اللہ یہ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں. امام علی مقام بچے کو لیے واپس آ رہے ہیں. ایک بوند پانی کے عوض کیا دیا گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب تھے. میرا دل کہتا ہے وہ پیاس سے نہیں، وہ شوق شہادت میں سرشار تھے. وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر لکھنا چاہتے تھے میری معصومیت دیکھو، ان لوگوں کا ظلم دیکھو. بیبیاں خیموں سے دیکھ رہی تھی امام کی گود میں علی اصغر تڑپ نہیں رہا. ضرور کسی نے پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا ظالموں نے پیاس تو بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر بجھائی. امام علی مقام علی اکبر کے ساتھ ہی اپنے علی اصغر کے مقدس لاشے کو بھی رکھ دیتے ہیں. کیا یہی انصاف ہے؟ ایک بوند پانی کے لیے حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے. ذرا سوچو، آج جو طرفداری کرتے ہیں یزید پلید کی، سوچیں میرے آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کرے ہم کیا کرتے ہیں. یہ اہل رسول ہے، اور جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام خیمے میں آئے تو آپ کے ایک بیٹے جن کا نام علی اوسط، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، بیمار ہو گئے تھے، بستر پر تھے، لرزتے ہوئے اٹھے. میں بھی جاؤں گا، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا. آپ نے آگے بڑھ کر جوان بیٹے کو تھاما، بستر پہ بٹھایا، فرمایا بیٹا تجھے اجازت نہیں دوں گا، تم ہی میرے ایک بیٹے رہ گئے ہو، اور میرے نانا جان کا ارشاد کہ میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تم ہی میرے جانشین ہو گئے. آپ نے اپنی دستار اس کے سر پر رکھی، بیٹے کو وصیت کی بیٹا ان عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، حق کا ساتھ دینا، یتیموں بیواؤں کمزوروں کی مدد کرنا. اور بیٹا جب تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پہ جانا، نانا کو میرا سلام کہنا نانا تیرے بیٹے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. آنکھوں دیکھا حال سنانا. آپ بیٹے کو بستر پر لٹا کر اپنے خیمے میں آئے، اپنے سامان کو کھولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار امامہ شریف آپ کے پاس تھا، اپنے سر پر باندھا. اپنے بھائی حسن مشتبہ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آپ کے پاس تھی. یہ شہیدوں کا سردار، عاشقوں کا امام، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے اب اپنی قربانی کے لیے تیار. خیمے میں آئے، عورتوں کو آ کر کہا لو زینب بہن تمہیں سلام.
ام کلثوم تمہیں سلام، بانو تمہیں سلام، امام ایک ایک کا نام لے کے سلام کر رہے۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی، فرمایا میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا ہے، ہمیں نانا جان کی تعلیمات کو نہیں بھلانا، صبر کرنا ہے۔ بہن کہہ رہی تھی بھائی صبر کی کوئی حد بھی تو ہوگی، حضور گئے صبر کیا، اماں گئی صبر کیا، بھائی گئے، بابا گئے صبر کیا، آج صبح سے صبر ہی کر رہے۔ فرمایا نہیں میری بہن